بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ حضرت اسما حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی تھی۔ وہ 2 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ خلافت عثمانی میں طرابلس انہی کی کوششوں سے فتح ہوا۔ انہوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی تھی اور اس کی زندگی ہی میں اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی، جو 64 ہجری میں یزید کی وفات کے بعد عراق اور مصر وغیرہ میں بھی تسلیم کر لی گئی۔ اس دوران میں مروان بن حکم نے شام میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور جلد ہی مصر پر بھی اس کا تسلط قائم ہو گیا۔ رمضان 65 ہجری میں مروان کی اچانک رحلت پر اس کا بیٹا عبد الملک دمشق میں خلیفہ بنا۔ 71 ہجری میں عبد الملک نے عراق پر چڑھائی کی اور جنگ میں مصعب بن زبیر اور ان کا بیٹا مارے گئے۔ اسی سال عبد الملک کے سپہ سالار حجاج بن یوسف نے مکہ کا محاصرہ کر کے سنگ باری کی۔ حضرت مصعب بن زبیر کے 10,000 ساتھی حجاج سے مل گئے اور وہ تنہا لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے حرا کے علاقے میں واقع پانی کے نالے کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر کے بارے میں شکایت کی۔ مدینے کے لوگ اس نالے سے کھجور کے درختوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ انصاری حضرت زبیر سے کہتا تھا، پانی کو آگے میرے کھیت میں جانے دے۔ حضرت زبیر اس کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے۔ دونوں کا مقدمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا، زبیر اپنا باغ سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو تاکہ وہ بھی اپنی کھیتی سیراب کر لے۔ اس پر انصاری کو غصہ آ گیا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، چونکہ زبیر آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں اس لیے ان کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے۔ انصاری کی بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا، زبیر اپنا باغ سیراب کر لو، پھر پانی کو روکے رکھو یہاں تک کہ وہ پنڈلیوں تک پہنچ جائے اور اس کے بعد پانی چھوڑ دو۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اخلاقی فیصلہ سناتے ہوئے انصاری کے کھیت میں پانی چھوڑنے کے لیے حضرت زبیر سے کہا تھا، مگر جب انصاری نے اس اخلاقی فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانونی فیصلہ صادر فرمایا، کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے کنویں یا شہر کے قریب کے کھیت والے کا حق بنتا ہے کہ وہ پہلے اپنی کھیتی سیراب کرے پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑے۔ حضرت زبیر کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ مذکورہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی، سو قسم ہے تیرے پروردگار کی وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمان برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ جزاک اللہ۔